پہلی پرواز میں کامیاب شاہینوں کا دوسرا امتحان پاکستان اور سری لنکا میں آج پنجہ آزمائی ہوگی۔ ورلڈ کپ کے میگا ایونٹ کا ٹاکرا حیدرآباد دکن میں سجے گا۔ آؤٹ آف فارم فخر زمان کی جگہ عبداللہ شفیق کو موقع دیا جانے کا امکان۔ قومی ٹیم کی راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں پریکٹس، بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ پاکستان نے میگا ایونٹ کے پہلے میچ میں نیدرلینڈز کو 81 رن سے شکست دی تھی۔ بنگلہ دیش اور انگلینڈ کی ٹیمیں آج مدِ مقابل ہوں گی۔ لندن سے وطن واپسی کا مشن۔ نواز شریف آج برطانیہ سے سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ 14 اکتوبر کو امارات اور 21 اکتوبر کو نجی ایئر لائن سے شام 6 بجے لاہور پہنچیں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں لیگی قائد مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ ان کی وطن واپسی پاکستان کے اتحاد اور معاشی مضبوطی کی طرف اہم قدم ثابت ہوگی۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک گیر انتخابی مہم پوری قوت سے چلائیں گے۔ مریم نواز نے نواز شریف کو ملکی ترقی کا آزمودہ برانڈ قرار دے دیا۔ کہا جب سب فیل ہو جاتے ہیں تو نواز شریف آتا ہے۔ لیگی قائد ایک بار پھر سب ٹھیک کریں گے۔ 6 سال بعد قوم کو پورا سچ بتائیں گے تو سارے پروپیگنڈے اور جھوٹے بیانیے دفن ہو جائیں گے۔ چیف آرگنائزر نون لیگ کا نواز شریف کی وطن واپسی اور استقبال کی تیاریوں کا جائزہ۔ یونین کونسل کے عہدیداروں اور کارکنوں سے مشاورت اور تجاویز لیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں فیملی اور مالج سے ملاقات کی اجازت دینے کی درخواست پر سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل ڈویژنل بینچ سماعت کرے گا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی جانب سے درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا 25 ستمبر کا حکم نامہ چیلنج کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مشاورت سے کرنا ہے۔ مولانا صاحب مذہبی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں لیکن یہ ان کی رائے ہے، وہ کوئی نگران حکومت کی ترجمانی نہیں کر رہے۔ ہم نے بہرحال محکمہ موسمیات کی مشاورت سے یہ فیصلہ نہیں کرنا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مشاورت سے کرنا ہے، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا وہ الیکشن کروا رہے ہیں، نہیں کروا رہے ہیں، کیوں نہیں کروا رہے ہیں، کیا ان کے لوازمات ہیں، کیا ان کی ضرورت۔ ہم قیامت تک حکومت کرنے نہیں آئے۔ نگران وزیر اعظم کی ڈیجیٹل میڈیا اور ویلاگر سے گفتگو۔ کہا الیکشن کمیشن جلد انتخابات کی تاریخ دے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا اس حوالے سے اپنا موقف ہے۔ الیکشن کا فیصلہ محکمہ موسمیات نے نہیں، الیکشن کمیشن کی مشاورت سے ہونا ہے۔ مزید بولے انتہا پسندی کے کلا کما کیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں امن 2 ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے۔ فلسطین کے معاملے پر پاکستان کی پالیسی پر تسلسل ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ظالم اور مظلوم والا ہے۔ پارلیمنٹ نے اچھی نیت سے قانون سازی کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں ریمارکس۔ کہا ایک شخص آتا ہے اور پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ کر دیتا ہے۔ پارلیمنٹ اچھا کرنا چاہتی ہے تو کچلنا کیوں چاہتے ہیں؟ آئین کہتا ہے سپریم کورٹ اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے رولز بنانے کے لیے با اختیار ہے۔ سپریم کورٹ آئین سے بالا رولز بناتی ہے تو کوئی تو یاد دلائے گا کہ آئین کے دائرے میں رہیں۔ سبجیکٹ ٹو لاء کو نکال دیں تو رولز بنانے کے اختیار پر کیا فرق پڑے گا؟ چیف جسٹس پاکستان کا مکالمہ۔ وکیل عابد زبیری نے کہا نیو جرسی کی عدالت کے فیصلے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کم از کم امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کا تو حوالہ دیں، ہمارا لیول اتنا نہ گرائیں کہ نیو جرسی کی عدالت کے فیصلے کو بطور مثال پیش کر رہے ہیں۔ کیس کی سماعت آج 11:30 بجے دوبارہ ہوگی۔ دہشت گردوں پر کاری ضرب۔ سیکیورٹی فورسز کا یوم میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن کی قیادت کرنے والے میجر سید علی رضا شاہ اور حوالدار نثار احمد بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی فورسز مادر وطن کے لیے قربانیاں دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔
غیر قانونی افغان مہاجرین کے انخلا کی ڈیڈ لائن میں 21 دن رہ گئے۔ رضاکارانہ طور پر اب تک 200 خاندان وطن واپس جا چکے۔ گزشتہ روز تورخم بارڈر پر غیر قانونی رہائش پذیر 50 افغان خاندان وطن واپس چلے گئے۔ افغان مہاجرین کہتے ہیں اپنے ملک واپسی پر ہم مطمئن ہیں اور اپنی مرضی سے واپس جا رہے ہیں۔ یہاں پر گزرا وقت بہت اچھا تھا، واپس جانا قسمت کا کھیل ہے۔ بچت پروگرام یا پیسے بانٹنے کا پلان، سرکاری افسروں کی شام سویرے موجے ہی موجے۔ بجلی کے فری یونٹس کی سہولت کا خاتمہ ہوگا تو پیسے ملیں گے۔ وفاقی حکومت نے بجلی کمپنیوں کے افسران کے لیے مفت بجلی سہولت ختم کرنے کی تیاری کر لی۔ گریڈ 17 کے افسر کو 450 یونٹ نہیں 15,858 روپے ملیں گے۔ گریڈ 18 کے افسر کی جیب میں 600 یونٹ نہیں 21,996 روپے جائیں گے۔ گریڈ 19 کے افسر کی بھی 37,594 روپے سے جیب گرم کی جائے گی۔ گریڈ 16 تک کے ملازمین کے لیے سہولت جاری رہے گی۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی پاور ڈویژن کی سمری پر آج حتمی منظوری دے گی۔ معاشیات کے شعبے میں عظیم خدمات، ہارورڈ یونیورسٹی کی پروفیسر کلاڈیا گولڈن نے نوبیل انعام جیت لیا۔ پروفیسر نے لیبر مارکیٹ میں خواتین کے کردار پر جامع تحقیق کی۔ دنیا کی لیبر مارکیٹ میں جینڈر کے اختلافات دور کرنے کے لیے بھی اہم کردار ادا کیا۔ دفاع ناقابل تسخیر بنانے پر محسن پاکستان کو سلام۔ نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی دوسری برسی۔ پاکستانی ایٹم بم کے خالق بھوپال میں پیدا ہوئے۔ 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا حصہ بنے۔ ضیاء دور میں ادارے کا نام تبدیل کر کے ڈاکٹر AQ خان ریسرچ لیبارٹریز رکھا گیا۔ عبدالقدیر خان کی قیادت میں پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بھارت کو دندان شکن جواب دیا۔ ایٹمی دھماکے کر کے مملکت خداداد دنیا میں جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔ بے لوث خدمت پر قوم محسن پاکستان کی ہمیشہ احسان مند رہے گی۔ کرکٹ کو 2028 کے لاس اینجلس اولمپکس میں شامل کر لیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لاس اینجلس اولمپکس میں کرکٹ کے ساتھ فلیگ فٹ بال، بیس بال اور سافٹ بال کو بھی اولمپکس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ لاس اینجلس اولمپکس آرگنائزنگ کمیٹی جلد کھیلوں کی شمولیت کا اعلان کرے گی۔